بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الحمدللہ صبح کا وقت اور طلوع آفتاب، ہم اس وقت ایک خوبصورت پارک میں موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت صبح کا وقت ہے اور بہت خوبصورت منظر ہے، ہلکی ہلکی دھند بھی ہے، درختوں کی خوبصورت قطاریں ہیں اور بہار کی آمد موسمی پھول الحمدللہ اس پارک کے حسن کو چار چاند لگا رہے ہیں، اور اس دھند اور اس سردی کی اوٹ میں سورج بھی کچھ شرماتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور یہاں پر الحمدللہ مختلف لوگ موجود ہیں، فیملیز بھی اس وقت یہاں پر۔ خوشائند بات یہ ہے کہ کچھ فیملیز ایسی ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ باقاعدہ یہاں پر صبح کے وقت میں واک کرنے کے لیے آتی ہیں۔ کچھ بزرگ احباب حضرات بھی الحمدللہ تشریف لاتے ہیں اور یوگا کے ذریعے سے الحمدللہ وہ ایک صحت مند زندگی کی طرف رواں دواں رہتے ہیں۔ صبح کے وقت میں چہل قدمی اگر انسان اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو بڑی قوی امید ہے کہ انشاءاللہ بہت سی بیماریوں سے، بہت سے مسائل سے انسان بچ سکتا ہے۔ اس چہل قدمی پر شاید 1 روپیہ کا بھی خرچہ نہ ہوتا ہو، لیکن ہزاروں لاکھوں روپے بچ سکتے ہیں ان بیماریوں پر، ان معالجات پر کہ جس پر انسان مبتلا ہونے کے بعد جسمانی تکلیف تو اپنی جگہ پر، لیکن مالی تکلیف بھی ساتھ ساتھ برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اور کیا ہی خوب ہو کہ صبح انسان اٹھے، رات کو جلدی سونے کی ترتیب ہو، صبح جلدی انسان اٹھ جائے اور صبح اٹھنے کے بعد تہجد کی نماز نصیب ہو جائے تو کیا ہی بات، وگرنہ کم از کم فجر کی نماز ادا کی، کوئی قرآن کا درس سنا یا حدیث کی بات سنی، یا کم از کم ذکر و اذکار میں مشغول ہوئے، اور پھر کچھ گھڑی ذکر کرنے کے بعد پھر واک کرنے کے لیے اپنے قریبی پارک میں بآسانی جہاں جانا ممکن ہو، کم از کم آدھ گھنٹے کے لیے واک کر لی جائے، اور دیکھیے پھر اس کے اثرات پورے دن پر کیسے بہترین طریقے سے مرتب ہوتے ہیں۔ چلنا پھرنا آج ہماری زندگیوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے، زندگی ایک بٹن کی محتاج ہوتی چلی جا رہی ہے، ہر چیز آٹو پہ چل رہی ہے اور انسان بھی ایک مشین بن کے رہ چکا ہے۔ تو خدارہ اس ٹرینڈ کو ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچے آج ویڈیو گیمز کے اندر لگے رہتے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہوتی۔ دیکھیے کتنا خوبصورت یہ منظر لگ رہا ہے، یہ میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتا ہوں، اس پھول کی ایک ایک پتی میرے رب کی قدرت کی نشاندہی کر رہی ہے۔ یہ کون ہے وہ ذات کہ پانی ایک جیسا اور مٹی ایک جیسی، نمی ایک جیسی، موسم ایک جیسا، لیکن یہ پھول دیکھیے، ان کی رنگت دیکھیے، ان کی بناوٹ دیکھیے کہ ایک ایک پتی اللہ رب العزت کی قدرت کی گواہ ہے، اس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اور یقین جانیے کہ اس وقت سانس لے کر عجیب سی فرحت محسوس ہو رہی ہے، تازگی کا ایک احساس ہے۔ اور اگر ہم ساتھ ساتھ اپنے رب کی قدرت کا مشاہدہ کرتے رہیں کہ کون ہے وہ ذات جو موسموں کو تبدیل کرنے والی ہے، کون ہے وہ ذات جو یہ گرمی سردی کا موسم لا رہی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اہل عقل کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو واک کرتے چلے جائیے،
اپنی صحت کو بہتر کرتے چلے جائیے۔ ایسے احباب بھی میں نے زندگی میں دیکھے ہیں کہ جن کی عمریں 80 سال سے زائد اور بیڈ ریسٹ پہ ہیں، صاحب فراش ہیں، چلنا تو درکنار، اٹھنا بیٹھنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ انہیں ہمت دیتا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ایک ایک قدم اٹھانا شروع کرتے ہیں۔ پہلے وہ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے واک شروع کر دی، یوگا شروع کر دیا، صبح کی ایکسرسائز شروع کر دی انہوں نے، اور آہستہ آہستہ کھڑے ہو کے چند کچھ رکعتیں پڑھنا شروع کر دی، پھر پوری نماز کھڑے ہو کر، پھر حتیٰ کہ تراویح بھی کھڑے ہو کر ادا کر رہے ہیں۔ اور چونکہ ریٹائرڈ لائف ہے زندگی، ریٹائرڈ لائف سے میری مراد یہ نہیں کہ زندگی کے تمام کاموں سے وہ دور ہو چکے ہیں، بلکہ یہ تو ایسی زبردست زندگی ہوتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد کہ انسان اس زندگی کو انجوائے کرے اور اپنی صحت کا خیال رکھے، اپنے خاندان والوں کے لیے، بچوں کے لیے رحمت و شفقت کا ذریعہ بنے، اللہ سے دعائیں مانگے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرے، صدقہ جاریہ ہی جاریہ۔ لیکن زندگی کے اس حصے میں وہ جب ایک انسان بیماری کی طرف چل پڑتا ہے تو مایوسی اس پہ چھا جاتی کہ بس اب تو میری عمر اتنی ہو گئی ہے اور اب تو میں ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ لیکن یقین کیجئے کہ صبح کی اس واک نے، یہ صبح کی نماز نے، صبح کی دعا نے اور تھوڑی دیر چہل قدمی نے ان کی ذہنی صحت، نفسیاتی صحت اور جسمانی صحت اور ایمانی صحت ایسی زبردست کر دی ہوتی ہے کہ وہ کئی کئی گھنٹے نماز ان کے لیے مشکل نہیں رہتی، دوبارہ زندگی جوانی گویا کہ لوٹ آتی ہے۔ تو ضرور اس چیز کو رواج دیجئے، یہ الحمدللہ ہمارے دین کے مطابق بھی اس کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوب خوشیوں سے نوازے، صحت سے نوازے اور لمبی زندگی دے، لیکن اپنے نبی کی سنت کے مطابق اور دین کے مطابق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔